بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارشیں ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے لیے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ مکرمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی موجود تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمان جذبات بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر اللہ خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر ہلاک کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ ان خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش برسائے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب، کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی اور جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھا کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اڑا کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹوں سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا۔ اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس کی قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور رہے آدھے وہ ہلاک ہو گئے۔ نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان لوگوں کو ان میں دیکھ کر بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت حود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی، ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلاتی کھیتیاں، ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر اتنا اعتماد، اپنے تمول اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے ہی اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کو تاب لا سکیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیر بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رسول عز و جل کی نافرمانی اور بدعمالی سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت
بھر اعمال صالحہ اور نیکی کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کے یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ لو، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں، اور دوسری آیت میں یہ بھی پڑھ لو کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے لیے گرفتار کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔